بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قابل قدر من داعي جنگ آزادی کی تاریخ جو کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہے، محفوظ چلی آ رہی ہے، اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے. یہ جنگ آزادی کی تاریخ جو ہے 1947 15 اگست 1947 ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے. تقریباً 200 سالہ تاریخ ہے جو جنگ کی تاریخ. اس کو سرسری طور پر کچھ بیان کیا جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاریخ جنگ آزادی کی ابتدا، اصلی ابتدا اور شروعات جو ہوئی تھی وہ تو 1756 سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو انگریز ملک ہندوستان کے اندر آنا جانا شروع ہوا وہ تاریخ کب ہوئی ہے. کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ 1498 کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر داخل ہوا، اور یہ جب داخل ہوا تو اس کا منشا یہ تھا کہ تجارت کا بھیس پہن کر ٹائٹل تجارت کا لگانے کے بعد میں کہ کیسے نہ کیسے مسلمانوں کے اس ملک سے نکال دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے اور ہمارا تصور ہو جائے. اس کو بھاپنے والی جو شخصیت تھی، سب سے پہلے ان کی اس سوچ کو اگر کسی نے بھاپا ہے، اگر کسی نے پہچانا ہے، پرکھا ہے، تو شیخ الہند احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کی اس چال کو پہچان کر مسلمانوں کو ہوشیار کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم نے اس پر اب دھیان نہیں دیا اور ان سے تعلقات کو ابھی سے ختم نہ کیا تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مضبوط قلعہ اور مضبوط دیوار کی طرح اس ہندوستان کے اندر موجود. بہرحال انہوں نے اس سلسلے کو بیان کیا اور بتایا. اس کے بعد میں 1601 آتا ہے. ابھی یہ تجارت کے بھیس میں ہندوستان کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن 1601 کے اندر منظم طور پر منظم طریقے سے یہ بنگال کی سرزمین کا میرے بھائی بزرگ دوستو 1601 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کے بعد میں جب اس نے
اپنے تسلط کو بنگال کی سرزمین پر جمانا چاہا اور مقابلہ کیا ولی عہد رحمت اللہ علیہ، ان سے لڑائی ہوئی انگریزوں کی۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں انگریزوں کی مسلمان اس جنگ میں جیتتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں 1756 آتا ہے۔ 1756 میں حکومت نواب سراج الدولہ کی۔ نواب سراج الدولہ نے میرے بھائیوں ان کی اس چال کو سمجھا اور یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ چلتا رہا، لیکن کچھ نہ کچھ غدار اور کچھ نہ کچھ وعدہ خلاف لوگ، کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو ختم کرنے والے لوگ، مسلمانوں کی تاریخ کو پامال کرنے والے لوگ ہمیشہ ہم لوگ کے اندر رہے۔ وہ اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ 1756 کے اندر نواب سراج الدولہ کا مقابلہ انگریزوں سے ہوتا ہے اور مار کا آرائی کرتے ہوئے جام شہادت سراج الدولہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آگے چلیے 1799 آتا ہے۔ 1799 میں میرے بھائی بزرگ دوستوں وہ مرد مجاہد جس سے انگریز کی فوج کے اندر کلگلی لگ چکی تھی، ان کی طرح کھوکھلی ہو چکی تھی، اور وہ انگریز یہ کہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ ہمارے لیے ناسور بن سکتا ہے۔ انگریز کو یہ ڈر تھا اور خوف تھا، وہ اتنا کانپتا تھا، اتنا ڈرتا تھا کہ سلطان رحمت اللہ علیہ سے میرے بھائیوں اور دوستوں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت مقابلہ کرتے ان انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میرے بھائی 1799 میں شہید ہوئے۔ لیکن یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی چاپلوسی کی وجہ سے میرے بھائیوں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی 1799 میں شہید ہوتا ہے۔ جب شہید ہو گئے ہیں انگریز دور سے خوشی مناتا ہے۔ جنرل ہاس لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سے یہ انسان ختم ہو گیا، اب ملک ہمارا ہو گیا، لاش پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ملک اب ہمارے تسلط میں ہے، اب ہم اس کے مالک۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے کے باوجود اتنا رعب اور اتنا دبدبہ تھا ٹیپو سلطان کا کہ انگریز کے سامراج دور سے دیکھ رہے تھے، لاش پر ڈلے مار مار کر کے کہیں دوبارہ زندہ نہ ہو جائے۔ یہ خوف اور یہ دبدبہ ان کے چہرے کے اندر، ان کے جسم کا میرے بھائی اس دیش کے اندر۔ لیکن 1799 میں یہ مرد مجاہد، مرد قلندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں 1803 آتا ہے۔ 1803 کے اندر ان انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا مضبوطی کے ساتھ میں۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں دہلی پر جنگ، دہلی کے لال قلعے پر انہوں نے اپنے جھنڈوں کو لہرایا اور کہا یہ ملک آج سے ہمارا۔ لیکن قربان جائیے بہادر شاہ ظفر پر کہ اس بندے نے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے میں کسر نہ چھوڑی، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھی آپ کو صرف دہلی کا یہ علاقہ صرف جامع مسجد کا علاقہ ملا ہوا ہے، آپ کسی کے مالک نہیں ہیں، پوری دہلی کے ہم مالک۔ بہرحال 1803 آتا ہے، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی تک جو لڑائیاں لڑی ہیں، جو جنگیں لڑی ہیں، وہ تنہ تنہ مسلمان ہیں، میرے اور آپ کے چاہنے والے ہیں، قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں۔
لیکن وہ تنے تنا مسلمان ہیں۔ 1803 کے بعد میں میرے بھائی دوستوں جب معلوم ہو گیا ہمارے بزرگان دین کو کہ لوگ اب اپنے تفرد کو مضبوطی کے ساتھ میں جمع چکے ہیں، تو انہوں نے میرے بھائی کو قسم نہیں چھوڑی، بلکہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دارالعلوم ہیں، انہوں نے 1803 میں فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے اور انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا ہے۔ یہ فتویٰ ایسے آگ کی طرح پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر ایسے پھیل گیا تھا، پوری دنیا کے اندر یہ فتویٰ پھیل چکا۔ لیکن حضرت زیادہ دن زندہ نہ رہے، فتویٰ دیا، فتویٰ دینے کے بعد میں لوگ اٹھے اور 1813 یا 1831 کے اندر بالاکوٹ کا معرکہ ہوتا ہے، بالاکوٹ میں پہنچتے ہیں اور بالاکوٹ کے معرکے کے اندر لڑائی لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، ان کے رفقا وہاں پہنچتے ہیں، اس میں کچھ علماء بھی ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں، سب جماعت وہاں پہنچتی ہے، مارکا رائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، وہاں یہ لوگ جنگ شہادت نوش فرما جاتے ہیں، بلاخر یہ وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکتے۔ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں، اس کے بعد میں 1831 کے بعد میں 1857 آتا ہے اور یہ 1857 جو ہے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ان میں سے 2 لاکھ مسلمانوں میں سے 56,000 یا 51,500 علماء کرام میں سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 1 صدی یہ مسلمانوں کی لڑائی، صرف اس میں مسلمانوں نے اپنے کردار کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، خود اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن کس لیے کیا؟ اس ملک کو آزاد کر۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، 1 صدی جب گزر جاتی ہے اس کے بعد میں اہل وطن ساتھ میں آتے ہیں۔ 1857 کی یہ جنگ، اب اس میں مشترکہ یہ لڑائی تھی، اس میں لوگ شریک ہوئے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ہر قوم کا، ہر مذہب کا ماننے والا اس جنگ کے اندر۔ لیکن جہاں اور لوگوں کا رول ہے، اور لوگوں کا کردار ہے، وہاں سب سے صف اول پر اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب نے اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن 1 صدی گزرنے کے بعد میں، 100 سال گزرنے کے بعد میں یہ لوگ ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد میں ٹھیک 1857 کے 10 سال بعد میں میرے بھائیوں جب یہ لوگ بھی شہید ہو چکے، شاہ عبدالعزیز بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے، جو ایک جماعت تھی، جو ایک جتھا تھا وہ تیار کیا تھا، وہ سب ختم ہو گئے، تو اب میرے بھائیوں یہ نازک مرحلہ تھا، نازک دور تھا۔ اب اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا۔ ٹھیک 1857 کے بعد میں، ٹھیک 10 سال کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، 1866 یا 1867 دارالعلوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دارالعلوم صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ فکر لے کر، وہ فکر جو بزرگوں نے چھوڑی تھی، وہ فکر جو دنیا کے اندر رہ کر ان بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، انہوں نے اس فکر کو 1867 کے اندر
दारुल कायम होता है। इसमें पढ़ाने वाला भी तालिब इल्म है, पढ़ने वाला भी एक तालिब इल्म है, दो तालिब इल्म है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब ये स्टार्टिंग होती है, जैसे कि इब्तिदा होती है अंजुमन समरतुत तरबियत के नाम से। शेखुल हिंद महमूद रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अंजुमन समरतुत तरबियत के नाम से एक अंजुमन चला। अब ये अंजुमन चलती रहती है। मुजाहिदीन आजादी को तैयारी करने के लिए एक सिलसिला चला है। लेकिन मेरे भाइयों, आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा, एक सिलसिला है। उस वक्त हो रहा है काम जिस वक्त इन लोगों की हुकूमत बिल्कुल मजबूत के साथ में अपने तसल्लुत को जमाए होंगी। कैसे उलमा इकराम होंगे, कैसे बुजुर्गाने दीन होंगे, उन्होंने अपने दिलों पर पत्थर रखने के बाद में सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने इस सिलसिले को खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया। बुजुर्गाने दीन के सिलसिले को रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ाया। समरतुत तरबिया, अंजुमन समरतुत तरबिया के नाम से अंजुमन होती है, एक सिलसिला चलता है। मुजाहिदीन आजादी मेरे भाई तैयार होते हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा, किसी न किसी तरीके से कुछ साल के बाद में राज पास हो जाता है। जब ये राज पास हो गया, 1915 आता है। 1915 के अंदर मालूम हुआ अंग्रेज जज को, अंग्रेज अदालत के चलाने वालों को, अंग्रेज के पैरवरों को जब मालूम हो गया कि ये लोग हमारे खिलाफ मारकाराई कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों 1915 के अंदर शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल भेज दिया। अब आप गौर कीजिएगा, एक बंदा है पढ़ाने वाला, एक है पढ़ने वाला, एक सिलसिला चल रहा है, शागिर्दों को तैयार कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मुल्क आजाद हो जाए, इस मुल्क के अंदर गुलामी खत्म हो जाए, मुल्क के अंदर तालीमी मेयार ऊंचा हो जाए। हर चीज के लिए ये बंदा मेहनत करता है। लेकिन 1915 के अंदर इनको मेरे भाई माल्टा की जेल भेज दिया, और इनके साथ में कई शागिर्द भी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह खुद इनके साथ में, और भी कई साथी। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ये भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मेरे भाइयों, सिलसिला बंद नहीं किया है, सिलसिला शागिर्दों ने शुरू किया है। बिल आखिर मेरे भाइयों 1947 आता है और इस मुल्क को आजादी मिली। यह मुल्क ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। आज हम लोगों ने और कुछ उन अहले वतन ने, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं, मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है, आप जाइएगा और देखिएगा कहाँ जिक्र आता है, किस आलिम का जिक्र आता है। 56,000 उलमा है। अगर उलमा देवबंद न होते, मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क आजाद नहीं। 1919 के अंदर जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया, और इस तहरीक ने अपने सिलसिले को शुरू किया और इस मुल्क को आजाद करके दिखाया। और वो आजादी करके दिखाई कि हर बाशिंदा मुल्क के अंदर रहने वाला आसानी के साथ में, इत्मीनान के साथ में, अपने घर के अंदर, अपने बाहर के अंदर, कारोबार में, मुआश में हर एतबार से आजादी की जिंदगी गुजारे। लेकिन मेरे भाइयों, आज वही दौर शुरू हो गया है। तकरीबन 77 या 78 साल हो चुके हैं मेरे भाइयों आजादी के। और वो आजादी का वो जो दौर था, जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां, जितनी मशक्कतें उन अंग्रेजों ने मुसलमानों को दी है या इस कौम को दी है और बिरादराने वतन को दी थी, उससे कहीं ज्यादा अब इस वक्त इस हालात में, इस दौर के अंदर परेशानी और मशक्कतें दी जा रही। आप उठाइएगा, तारीख को मालूम हो, गौर कीजिएगा ये क्या नतीजा है, किसका नतीजा है। कुछ नफरत फैलाने वाले लोग, कुछ इस मुल्क
کے اندر ایسے لوگ جو ملک کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ملک کی سالمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ملک کی بقا کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپس کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز نے آزادی کی تھی لیکن آزادی اب یہ نہیں ہے, آزادی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر ظلم کریں گے, ہم ایک اہل وطن پر, ہم ایک بے برادری والے پر, مذہب مسلمانوں سے علاوہ ہندو مذہب پر, سکھ مذہب پر جس کو کمزور سمجھیں گے پکڑ کر اس پر ظلم کریں گے. یہی آزادی تھی. کیا یہ آزادی؟ آج یہ آزادی ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, غیروں کو مارا جا رہا ہے, سب پر ظلم کیا جا رہا ہے, یہ ملک پس رہا ہے. پورے دنیا کے اندر اس ملک کی سالمیت کو ختم کرنا میرے بھائیوں, ایک فرقہ, ایک وہ انسان, ایک وہ جماعت جس کے دماغ میں انگریزوں کی چال ہے, جس کے دماغ میں انگریزوں کی ذہنیت بھری ہوئی ہے, جس کے خون کے اندر ان کا خون دوڑتا ہوا نظر آتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس ملک کی سالمیت کو پھر دوبارہ ختم کر دیا جائے. ملک کے اندر جو امن ہے, جو سکون ہے, جو وقار ہے, اس کو پامال کر دیا جائے اور پھر ویسے ہی وہ دور آ جائے جو 77 سال پہلے 78 سال پہلے انگریزوں کا حال تھا. آج وہی دور سے میرے بھائیوں برادران وطن گزر رہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم پھر اپنے اس ملک کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جس طریقے سے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے, جس طریقے سے ہمیں اپنے شکنجے میں جگڑا جا رہا ہے, ہم پھر دوبارہ سے اپنی آواز کو بلند کریں اور اپنی آواز کو اٹھائیں کہ جان تو چلی جائے گی, بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. میرے بھائیوں, کتاب کے اندر لکھا, مسٹر ٹامس کہتا ہے کہ چلتے ہوئے تیل کے اندر, چلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر علماء کو لے کر آیا جاتا تھا, بالکل ننگا کر دیا جاتا تھا, اس کے بعد میں ان علماء کو ان جلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. لیکن انہوں نے انگریز کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا, انگریز کے سامنے جھکے نہیں, بلکہ اس ملک کی خاطر, اپنے وطن کی خاطر اپنی سب چیزوں کو قربان کر دیا اور اس ملک کو کہیں آزاد کرایا تھا. آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہر انسان, ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرنے والا ہے, ہر طاقتور کمزور کو یہ چاہتا ہے کہ اس کو پیس دیا جائے, اس کو مٹا دیا جائے, اس کو برباد کر دیا جائے, اس کا لہو کر دیا جائے. آج یہ حال ہے. یہ حال اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اس آزادی کی ہم نے قدر نہیں کی ہے. ہم خود اپنے آپ کو ہیں, ہم خود اپنے آپ میرے بھائی بزرگوں دوستوں, جو طریقے جو بزرگان دین نے ہمیں دیے تھے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھ لیں یا دوسری برادریوں میں دیکھ لیں, ہر بندہ ہے ایک تو ایک ٹانگ کھینچنے پر ہے, بڑے والا چھوٹے کی, چھوٹا بڑے کی, بھائی بھائی کی, باپ بیٹے کی, ہر انسان اپنی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے پر لگا ہوا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی سکون سے بیٹھ جائے, کوئی آدمی اطمینان سے رہ لے. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک کی آزادی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے اندر آپس میں اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ میں ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگان دین کے طریقے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.